الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مائدہ میں، ترجمہ: جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح الاقدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے تمہاری مدد کی، تم جولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی طرح لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور مادر ذات اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے، اور مردے کو میرے حکم سے زندہ کر کے قبر سے نکال کر کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا جب تم ان کے پاس کھلے نشان لے کر آئے، تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ صریح جادو ہے، اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ پروردگار ہم ایمان لائے، لہٰذا تو شاہد رہنا کہ ہم فرما بردار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا عظیم احسان یہ تھا کہ انہیں اپنا پیغمبر بنایا۔ آپ کو یہ ایک امتیازی وصف بھی حاصل تھا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، کہ آپ کو والد کے بغیر صرف والدہ محترمہ سے پیدا کیا گیا، اور پھر آپ کی والدہ کو لوگوں کی نزیبہ باتوں سے معجزانہ طور پر مبرہ ثابت کیا گیا، اس لیے فرمایا اِذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح آپ کی والدہ کی طرف بھیجی، اور جب آپ منصب رسالت پر فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہا اور کافروں سے آپ کا بچاؤ کیا۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، یعنی آپ نے بچپن اور گہوارے میں بھی اللہ کی طرف بلایا اور ڈلتی جوانی کے وقت بھی اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اور جب میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائیں اور تورات و انجیل کی تعلیم دی۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد تورات و انجیل کے الفاظ اور معنی و مفاہیم دونوں کی تعلیم مراد ہے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَهَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی، اور جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی تھی، یعنی آپ اللہ کے حکم سے گارے سے پرندوں کی صورت بناتے تھے۔ فَتَنفُخُ فِیہا فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے۔ حکم کا لفظ دوبارہ ارشاد فرمایا تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذاتی طور پر یہ طاقت حاصل ہوتی تھی، یہ لفظ فرما کر واضح کر دیا کہ وہ ایک معجزہ تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر ذات اندھے کو اور کوری کو میرے حکم سے۔ مادر ذات نابینا کی بینائی کسی علاج سے حاصل نہیں ہو سکتی، اور برص کی بیماری جب پرانی ہو جائے تو اس کا علاج ممکن نہیں رہتا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب تم مردوں کو نکال کر کھڑا کرتے تھے، یعنی کہ مردوں کو نکال کھڑا کرتے تھے میرے حکم سے، یعنی وہ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آتے تھے۔ اس لفظ میں اشارہ ہے کہ یہ واقعہ متعدد بار پیش آیا، یعنی کہ کئی بار پیش آیا۔ وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَنْکَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَیِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْہُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِینٌ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔
اس سے مراد وہ واقعہ ہے جب دشمنوں نے آپ کو سولی دینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے درمیان سے زندہ سلامت اٹھا لیا اور وہ آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ وَإِذْ أُوحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور جب میں نے حواریوں کو وحی کی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ وحی سے مراد الہام ہے، یا رسول اللہ کے واسطے سے ان تک وحی پہنچا کر اسے قبول کرنے کی توفیق دینا ہے۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کا ایک انعام تھا کہ آپ کو مخلص ساتھی میسر آئے جو آپ کے ساتھ مل کر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ احسان ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ مزید ارشاد الہی ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اور وہ عیسیٰ انہیں لکھنا، پڑھنا اور دنائی اور تورات اور انجیل سکھائیں گے اور بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت باشکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ ہو جاتا ہے اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں بھی جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، سو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے ہیں، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔ اور انہوں نے قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک تدبیر کی اور اللہ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے تدبیر کی، اور اللہ خوب تدبیر کرنے والا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ کی طرف بلایا تو اکثر لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، چنانچہ پاک باز اور نیک لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کی مدد کی اور آپ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا۔ کچھ شریر افراد ایسے تھے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی،
وقت کے حکمران کو غلط اطلاعات پہنچائیں، حتیٰ کہ آپ کو شہید کرنے اور سولی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بچا کر اوپر اٹھا لیا، آپ کی شکل و شباہت کسی اور شخص کو دے دی، جسے انہوں نے عیسیٰ سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا۔ بہت سے عیسائی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ صلیب پر لٹکایا جانے والا شخص مسیح ہے، لیکن دونوں فریق غلطی پر ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنس سے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت بھی عطا کرے۔ اللہ پاک ہمیں سنتے رسول پر چلنے کی توفیق عطا کریں اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے پیارے اور فرما بردار بندوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔